کہتے ہیں نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ سنن نبی داود میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھو اور ناف کے نیچے رکھو۔ کوئی ناف کے اوپر رکھے نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پہ انگوٹھے چومنا، میرے بھائیو رسول اللہ کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ لیں تو آپ کو کوئی اوکھا تو نہیں، حضور کے نام پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، او کما قال حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری میں کہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں توفیق دے، یہاں سے پڑھو، فرشتے آقا نامدار تک لے کر جائیں گے، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے۔ کنجوس و آمین تو نہیں بھی آتے، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، عافیت سے لے جائے۔ آج کل راستوں کا عجیب معاشرہ کرتی ہے، عجیب معاملہ کرتی ہے، کیا دجالی فتنے ہیں، اللہ پاک اس فتنوں سے بچاتے ہوئے حضور پاک کے روزے پہ عافیت والی حاضری دلائے۔ جب حضور کے روزے پہ آپ جاؤ نا تو ادھر آپ پڑھو گے ڈائریکٹ رسالت مآب سنیں گے اور آپ کو جواب عطا فرمائیں گے، ادھر سے پڑھو گے فرشتے لے جائیں گے۔ تو حضور پاک کے نام پر درود پڑھنا یہ تو حدیث پاک میں ہے، باقی جو ترتیب آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو سوال ان نے پوچھا ہے شریعت کی تعلیمات درود پاک پڑھنا ہے۔ تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ 20 یا 8۔ سنن نبی مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 3 میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے رسول نے رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح اور پھر وتر پڑھائے، تو اس لیے 20 رکعت تراویح ہے۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا، میرے بھائی جنازہ خود دعا ہے، جنازہ خود دعا ہے۔ حدیث پاک میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جب جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، تو یہ جنازہ دعا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ قبر والی ہے، قبر تدفین کے بعد آپ دعا مانگیں وہ ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، اگر دعا ہوتی تو شریعت میں لکھی ہوتی، پورے قرآن میں، پورے رسول اللہ کے فرمان میں، صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی میں کہیں وہ دعا کے لفظ نہیں ملتے جو سلام کے بعد ہو۔ آپ سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟ پڑھیے اللہم بسمک اموت و احیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ حدیث نمبر تو پبلشر کا کام ہے نا، کوئی پبلشر کون سا نمبر دے دیتا ہے کوئی، میرے پاس یہ اردو والے نہیں ہیں کہ میں نمبر جانوں، میرے پاس عربی والی ہے، اس میں باب ہے، باب فی رمضان۔ تو بھائی نمبر ہونا ضروری نہیں ہے، نمبر پبلشر نے لگائے ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں پہ باب ملتے ہیں، باب فی رمضان مصنف ابن ابی شیبہ۔ آپ تشریف رکھیں ذرا، مجھے گفتگو پوری فرمانے دیں، میں آپ کی بات سن کے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ، میرے بھائی میں 12 نہیں 112 سن لوں گا، آپ بیٹھے، حدیث سننے سے تو ایمان بڑھتا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے مجھے ایک حدیث دے دیں جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراویح کا لفظ ہو، آپ کو 11 معاف ہے۔ میں آپ کی علمیت کی ایزی لوڈ کو جانتا ہوں، آپ بیان میں اٹھیں پھر سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ قیامت تک آپ ایک حدیث ثابت نہیں کر سکتے جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراویح کا لفظ ہو۔ آپ کو 12 میں 11 معاف ہے، آپ ایک سنا دینا۔ کسی کے جلسے میں اٹھ کر یوں بات کرنا، پھر حوصلہ بھی رکھیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمارے اندر علمی ایزی لوڈ کا جوش پڑتا ہے۔ ایک حدیث جس میں لفظ تراویح اور لفظ 8 ہو، خدا کی قسم میں بھویں کٹا کر ان کی بات مان لوں گا۔ میں بہت اچھی طرح ان حدیثوں کو جانتا ہوں۔ میرے بھائی کو 11 معاف ہے، ایک پڑھ دیں، چلو چھوڑو، دعا کے بعد کہیں گے بھاگ گئے۔ بسم اللہ ایک روایت پڑھیں جس میں 8 رکعت کا لفظ اور تراویح کا لفظ ہو، بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ پھیرے ذرا اس طرف کیمرہ اور دکھائیں، بسم اللہ بھائی پڑھیں۔ 12 حدیثیں فرما رہے تھے نا، 11 معاف ہیں، ایک پڑھ دیں۔
ختم ہو گئی بات. میرے بھائی میں حیران ہوں, بات وہ کریں جو دلیل کی دنیا میں ہو. کسی کے جلسے میں کھڑا مفتی عبدالواحد قریشی اماد کھیر پیتا جری سید ماں ہے, حرامی ہو بندہ جرا تو دین تو حال ونجے جھوٹ بول کے. یہ دو فرشتے میرے سن رہے ہیں, میں کذب کروں دین کے اوپر, اللہ لعنت کرے میرے اوپر. پیغمبر الاسلام کی ایک حدیث نہیں ہے جس میں تراویح کا لفظ اور 8 رکعت ہو, ایک حدیث نہیں ہے, صحیح بھی نہیں ہے اور ضعیف بھی نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا, سنیے, چلو میری ابھی گفتگو جاری ہے, وہ ماشاءاللہ ہمت فرمائے کوئی ایک روایت دکھا دیں. اب نہیں, 1 سال مہلت ہے. میرے دوستو, نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ مانگی ہے, تو وہ دعا مانگیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ سوتے ہیں تو دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. یہ آپ نے دعا کے لفظ کیوں سنائے ہیں کہ حدیث میں لکھے ہوئے ہیں؟ اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ آپ لفظ کیوں سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں لکھے ہوئے ہیں؟ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں آتے ہیں, دعا ہے یا نہیں ہے؟ مسجد آتے ہیں جاتے ہیں, دعا ہے یا نہیں ہے؟ جنازے کے بعد والی دعا کے لفظ کیوں نہیں ہے؟ شریعت میں کیوں نہیں ہے؟ جب نہیں ہے تو اس کا معنی ہے سلام کے بعد نہیں مانگی. لفظ ملتے ہیں قبر والی, اسی لیے قبر کے اوپر دعا ہے. کل خوانی, میرے بھائی ہم کسی کل خوانی کو جائز نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول کی کل خوانی نہیں ہوئی, حضرت ابوبکر کی نہیں ہوئی, حضرت عمر کی نہیں ہوئی, حضرت عثمان کی نہیں ہوئی, حضرت علی کی نہیں ہوئی, امام حنیفہ کی نہیں ہوئی, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ, تمام بزرگان دین میں کسی کی نہیں ہوئی, تو اس لیے شریعت کا حصہ نہیں ہے. نماز میں رفع الیدین, جی ہاں, نماز جب شروع کریں گے آپ رفع الیدین کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے. حضور پاک نے تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا ہے. جو رکوع کا ہے اور جو سجدے کا ہے یہ حضور پاک نے ضرور کیا ہے, حدیثوں میں ثابت ہے, لیکن آخر میں چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے, سنن نسائی ہے, جلد نمبر 2 ہے, باب التسلیم ہے, میرا حوالہ نوٹ کر لیجئے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنائی. فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, آؤ میں صحابہ تمہیں اللہ کے رسول والی نماز حدیث سے پڑھ کے دکھاؤں. فصلی فرفع یدیہ فی اول مرۃ ثم لم یعد, سب سے پہلا رفع الیدین تکبیر تحریمہ کا کیا, اس کے بعد سلام تک رفع الیدین نہیں کیا. یہ مسنون نماز ہے. جائیداد میں بہن کو حصہ دینا چاہیے, جی بالکل دینا چاہیے. جیسے بہن باپ کی وارث ویسے بھائی باپ کا وارث, تو بھائی کو بھی آپ نے حصہ دینا ہے. کہ یہ دستاویز لکھی ہو نہ کو ڈھوچا, تجھے بہن نے بھائی کو دینا ہے, یہ بھائی نے بہن کو دینا ہے. شریعت نے دونوں کو حصہ دیا ہے. والد فوت ہوگا, حصہ دونوں کا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. رب فرماتا ہے جائیداد میں بھائی کے 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ. ایسا ہی ہے. تو یہ قرآن کریم میں ہے, 4 پارے میں ہے, اللہ پاک کے فرمان میں ہے. میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. امید ہے میرے بھائی کو ایک حدیث مل گئی ہوگی. 11 معاف ہیں اور 12ویں نمبر کی حدیث ایک ہی پیش فرمائے, جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراویح کا لفظ ہو. ہم ابھی سے میں بھی 8 پڑھوں گا اور آپ سب نے بھی 8 پڑھنی ہوگی. ایسا ہی ہے جی, بسم اللہ پیش فرما دیں. جی ٹھیک ہے, بھائی کہتے ہیں دعا کر لیں.